بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے پر سے ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے، اور مشرکین مکہ جو طغیان اور سرکشی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی تھوڑا سوجھ بوجھ آئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک نمائندہ بھیجا، عتیبہ کو۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ نمائندے کے طور پر اس کو بھیجا گیا۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ ہماری اپنی قوم میں آپ کا جو مقام، جو نسب ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور تم ہمارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ یعنی دین کا معاملہ لے کر آئے ہو، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کو کافر کہتے ہو، ہماری عقلوں کو غلط ٹھہراتے ہو۔ یہ ساری چیزوں کی بنیاد کے پر ہمارے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے آپ کو مال جمع کرنا ہے تو آپ کہیے، جتنا مال آپ کو لگ سکتا ہے اتنا مال ہم دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ کے پر کسی بھوت کا، جن کا سایہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر آپ اپنی باتیں لوگوں کے درمیان رکھ رہے ہیں، خلفشار مچا رہے ہیں، تو ہم آپ کا بہتر سے بہتر علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، اور اگر آپ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ قوم کی سرداری، بڑا پن مل جائے، تو ہم تمہیں اپنا سردار بھی بنانے کے لیے تیار ہے کہ بغیر تمہارے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کی بات کو سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنی بات رکھ دی، اب میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات اس کے پر پیش کی۔ ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی آیتوں کو پڑھتے جاتے، اور عتبہ کی حالت یہ تھی کہ وہ زمین کے پر ہاتھ ٹیکے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت کے پر پہنچے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سیدھے اپنی قوم کی طرف واپس آیا۔ لوگوں نے کہا کہ عتیبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کی حالت بالکل بدل چکی ہے۔ چنانچہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، میری اپنی ایک رائے ہے، اس رائے کو اگر تم لوگ مان لیتے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو تمہیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیگر لوگ انہیں خود ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر ان کی بات میں سچائی ہے اور وہ کلام جو میں نے سنا ہے جو کسی شاعر کا، کاہن کا، پاگل کا کلام نہیں ہو سکتا، تو یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور یہ تمہاری اپنی بادشاہت ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری، بادشاہت تمہاری اپنی بادشاہت کہلائے گی۔ لوگوں نے ان کے بارے میں کافی کچھ کہا، لیکن کہا کہ دیکھو میری رائے یہی ہے اور تم مان لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ کی آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت کے پر پہنچے کہ اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔
تو عتبہ تھرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بس آپ رک جائیے، اس لیے کہ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب اسی وقت نہ آ جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی پیشکش کی ایک کوشش تھی۔ اب دیکھیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ابو طالب سارے حالات کے پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم، اس نسل سے جتنے افراد تھے بنو عبد مناف کے، سب کو جمع کیا۔ اور جاہلیت میں عصبیت تھی، اپنے قبیلے کی حمایت کرنا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو ماننے کے لیے لوگ تیار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو جو حالات ہیں میں اسے اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں، اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو تمہارے اپنے قبیلے کے ایک فرد ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرو، اور کوئی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دفاع کرو۔ چنانچہ بنو مطلب اور بنو ہاشم سوائے ابو لہب کے سب اس بات کے پر متفق ہو گئے کہ ہم قبائلی عصبیت کی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ مشرکین جب یہ ساری چیزیں دیکھ چکے، نہ سمجھوتے کے پر آپ تیار ہیں، الٹا مسلمانوں کے درمیان ایسے افراد بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام مسلمانوں کو طاقت مل رہی ہے، تو ان لوگوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور وہ تھا بائیکاٹ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے بنو مطلب بنو ہاشم، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ نہ تو ان لوگوں کے یہاں شادی کی جائے گی، سماجی بائیکاٹ جس کو کہا جاتا ہے، نہ لین دین کیا جائے گا، جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ان کو قتل نہیں کر دیں گے، تب تک ہم ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ ابو طالب نے اپنے تمام لوگوں کو سن 7 نبوی کا جو سورج طلوع ہوا تھا وہاں سے لے کر 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ ان لوگوں کو اجازت تھی کہ ٹھیک ہے باہر سے آنے والے قافلے کے ذریعے تم سامان خرید سکتے ہو، لیکن مکہ والوں نے اس بارے میں بھی اتنی نالائکی اور شرارت کی کہ مہنگی قیمتوں میں ان چیزوں کو خرید لیا کرتے تھے۔ کچھ ہی افراد تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اور بنی مطلب اور بنو ہاشم کو ان 3 سالوں کی مدت میں جو شیب ابو طالب کی گھاٹی تھی اس میں جو انہوں نے پناہ لیا تھا کچھ مال مل جایا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ بچے بلکتے تھے، انہیں چمڑا پانی میں بھگا کر چوسنے کے لیے دیا جاتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عورتوں کے رونے کی آواز گھاٹی کے اندر رات کے اندھیروں میں گونجا کرتی تھی۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد مشرکین کے درمیان ہی کچھ لوگوں کو اللہ نے کھڑا کیا جو اس معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جسے کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا۔ ابو طالب کی ایک دانشمندی یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے بنو مطلب بنو ہاشم کے پر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی جو 3 سالوں کے پر محیط تھی، اتنے ذہین تھے اور آپ کے تئیں اتنے زیادہ فکر مند تھے کہ رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تبدیل کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھتیجے، کسی بھانجے یا کسی اور شخص کی جگہ کے پر آپ کو سلا دیتے اور اسے ادھر کر دیتے کہ اگر ہمارے درمیان کا کوئی شخص آپ کو مارنا چاہتا ہے تو آپ کی جان بچ جائے۔ حالانکہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ابو طالب کی فکر مندی اور دانش مندی کی ایک دلیل بھی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاہدے کو ختم کیا جا رہا تھا تو ابو طالب کو بھیج دیا تھا کہ جا کر دیکھو یہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے جہاں اس جگہ کو کیڑے نہیں کھائے ہیں، باقی پورے معاہدے کو کیڑے چٹ کر گئے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ مشرکین کے کچھ افراد کی کوششوں سے جنہوں نے ابو جہل کی مخالفت کی، معاہدے کو ختم کیا اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم چین و آرام کے ساتھ یہاں پر رہیں اور ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار اس قدر تنگی کے ساتھ گھاٹی کے اندر زندگی گزارے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ابو جہل نے کوشش کی لیکن معاملہ بن نہیں پایا، معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ ابو طالب بھی وہاں موجود تھے، کہا کہ یہ اگر صحیح ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ سارے حصوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور اگر ان کی بات جھوٹی ہے تو ہم کوئی ان کی مدد نہیں کریں گے، کسی قسم کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور جب معاہدے کو نکالا گیا تو وہی تھا بسمک اللہم، یہ جو لکھا ہوا تھا اتنا باقی تھا، باقی ساری چیزوں کو کیڑوں نے سپا چڑھ کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 سال بڑے مشکل کے تھے، جہاں پر آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہا جاتا ہے، تجارتی اعتبار سے بائیکاٹ،
ہر طریقے سے جیسے آپ کو دبانے کی کوشش ہو سکتی تھی برابر کی گئی۔ ایسے حالات انسانی زندگی میں آتے ہیں جہاں انسان سماجی طور پر لوگوں کے بائیکاٹ کا سامنا کرتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد کے پر بہت ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو مزاج اور سوچ کو لے کر آپ کو حق قبول کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر دین حق کو قبول کر لیا یا صحیح بات کو مان لیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دنیا میں سرخروئی ملے گی۔ آزمائشیں، امتحان زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہم کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ایمان کے بقدر آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ تو ایسے دور میں ثبات قدمی اختیار کرنا، استقامت کا راستہ اختیار کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چھانٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو اصل ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان کسی اور وجہ کی بنیاد پر یا دنیاوی فائدے مفاد کی بنیاد پر آیا تھا، وہ چھڑ کر کنارے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اہل ایمان اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں دین کے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔